السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، 5 فروری 2023 کو میں نے اپنے ایک آڈیو پیغام میں ورکرز کے مسائل کے حل کے لیے سی پی اے کے سیکرٹری جنرل جناب راجہ مسکین صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ 3 دن کے اندر 14 دن کا ڈیمانڈ نوٹس دیتے ہوئے مینجمنٹ کو ڈیمانڈ نوٹس دیں اور ڈیمانڈ نہ منظور ہونے کی صورت میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی تاریخ کا اعلان بھی کریں۔ 3 دن گزر جانے کے باوجود نہ تو راجہ مسکین صاحب نے ہم سے رابطہ کیا، لہذا ان کو دیے ہوئے وقت ختم ہونے کے بعد جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے، تو انشاءاللہ اب آج ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کر رہے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آل پاکستان نیشنل ورکر یونین کے ساتھ ہم نے اتحاد کیوں کیا۔ چند چیزیں میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دوستوں، ہم نے ایک ایگریمنٹ کے تحت جس کے گواہ بھی موجود ہیں، جس کے تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کے نیشنل ورکر یونین کے مرکزی عہدیدار لالا حیدر اس بات کا گواہ ہے کہ ان کی موجودگی میں یہ تمام باتیں ہوئی تھیں اور یہ معاہدہ ہوا تھا جس میں سر فہرست ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین کی کنفرمیشن، ریگولر امپلائی کی اپگریڈیشن سیل سائٹ کی اور ویئر ہاؤس سائٹ کی، گریجویٹی سمیت کئی اہم معاملات اس میں طے پائے تھے۔ اور راجہ مسکین صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دونوں یونین، آل پاکستان ورکر یونین اور نیشنل ورکر یونین، دونوں مل کر متحد ہو کر اس کے لیے کوششیں کریں گے اور اس پر عمل کروائیں گے۔ لیکن افسوس، ریفرنڈم ہونے کے بعد جس میں اللہ تعالیٰ نے بھاری اکثریت سے کامیابی کی تھی، یہ 1 ماہ تو شغل میں گزر گیا۔ چلے، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، جشن منانا ہے منا لیتے ہیں۔ اس کے بعد 12 مطالبات کرنے کے باوجود میں نے 12 سے مطالبہ کیا کہ اب فوری طور پر جو وعدہ ہم سے کیا گیا تھا، جس بنیاد پہ ہمارا آپ سے اتحاد تھا، اس پر عمل کیا جائے۔ دوستوں، اس کے لیے میں نے راجہ صاحب سے مشاورت کی، اس بات کے شاہ صاحب بھی گواہ ہیں، شاہ صاحب، راجہ صاحب اور میں، ہم نے یہ وہاں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم مینجمنٹ کو ڈیمانڈ نوٹس دیں گے اور ڈیمانڈ نوٹس منظور نہ ہونے کی شکل میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کریں گے، جس پر راجہ صاحب نے کہا کہ دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ قانونی مشاورت کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ تو یہ طے کیا گیا کہ 10 دن کے اندر راجہ صاحب اور شاہ صاحب مل کر مشاورت کریں گے آئینی ماہرین سے۔ اس کے بعد 10 دن کے بعد میں کراچی سے واپس اسلام آباد آؤں گا اور اس کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ دوستوں، یہ طے ہونے کے بعد کہ 10 دن کے اندر شاہ صاحب اور راجہ صاحب مل کر مشاورت کے بعد میں کراچی سے آؤں گا اور اس کا باضابطہ ہم تینوں بیٹھ کر اس کا اعلان کریں گے۔ 10 دن کے بعد میں واپس اسلام آباد گیا تو معلوم چلا پھر بات وہی تھی کہ مشاورت نہیں ہو سکی اور کچھ مزید وقت چاہیے۔ اس پر مجھے غصہ آنے کے باوجود میں نے کہا کہ میں کراچی سے اسلام آباد آتا ہوں، میرا اتنا خرچہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خیر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مزید کتنا ٹائم چاہیے؟ تو پھر یہ طے ہوا کہ 10 دن کے اندر انشاءاللہ یہ مشاورت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ دوستوں، 10 دن کے بعد پھر میں اسلام آباد گیا۔ اس وقت میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اب کیا پوزیشن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، دوست یہ کہتے ہیں کہ بجائے ڈیمانڈ نوٹ دینے کے ہمیں چارٹر ڈیمانڈ دینی چاہیے۔ میں حیران ہو گیا کہ پہلے یہ بات کی ڈیمانڈ نوٹ دینے کی، 10 دن کا ٹائم دینے کی، اور آج بات ہو رہی ہے ڈیمانڈ نوٹس کے بجائے چارٹر ڈیمانڈ دینے کی۔ خیر، اس کے بعد میں کراچی واپس آ گیا۔ دوستوں، میں آپ کو یہ
کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی دن تک کوئی چارٹر ڈیمانڈ پیش نہیں کیا گیا. جو یہ فیس بک پہ بات کرتے ہیں وہ غلط بیانی پہ مبنی ہے. اگر کوئی چارٹر ڈیمانڈ دیا گیا ہے اس کے ممبرس کون ہیں آج تک انہوں نے بتائے ہیں, اور ایک اتحادی ہونے کے ناطے ہماری شراکت کہاں ہے اس میں؟ کوئی میٹنگ آج تک جتنی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ہمارا حصہ کہاں ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اتحادی ہیں, آپ تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں. یس, ہم اس کو آن کرتے ہیں. اتحادی ہونے کے ناطے ہم اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہیں کر سکتے. لیکن دوستو, انہوں نے معاہدہ توڑا. معاہدے کی ایک شک پر عمل نہ ہونا معاہدہ توڑنے کے مطابق ہے. میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے 20 دفعہ راجہ کو فون کیا, ہر بار سے ٹال مٹول سے کام لیتے رہے. آخر میں نے یہ اپنا آڈیو میسج دیا کہ شاید اب بھی ان کی سمجھ میں آ جائے, لیکن وہی بات, اس کا کوئی جواب نہیں. لہٰذا ہم اس بات پہ مجبور ہیں کہ اس طرح ان کے اتحاد کس طرح قائم رہ سکتا ہے. لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں. آج تک نہ کوئی چارٹر ڈیمانڈ ہے, نہ ہی کسی موضوع کے اوپر کوئی بارگیننگ ہمیں نظر نہیں آتی. یہ کہتے ہیں کہ جناب یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کب ہو جائے گا معلوم نہیں. آسان طریقہ تو یہ تھا کہ جو ہماری سابقہ سی بی اے جس حد تک اس کیس کو لے کے جا چکی تھی, یہ ضروری نہیں کہ نیا چارٹر ڈیمانڈ دیا جائے. ہم نے ان سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ تقریباً 90% کام ڈیلی بیسس کانٹریکٹ والا مکمل ہے, آپ اس کو وہاں سے شروع کر دیں. کوٹوں کے فیصلے موجود ہیں, ہمارے ایگریمنٹ موجود ہیں جس پر سائن موجود ہیں, ہمارے مینجمنٹ کے ساتھ سائن موجود ہیں. تو آپ اس چیز کو وہاں سے, لیکن جب آپ کی نیت ہی نہ ہو تو اس کا کوئی حل نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کرنا چاہیں تو اسی چیز کو وہاں سے اٹھاتے تو آج یہ مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوگا. اس کے بعد نہ صرف وہ مسئلہ رہا, سیکٹ امپلائی کا نیا مسئلہ, آپ یہ نہیں کہ سیکٹ امپلائی کا نیا مسئلہ سامنے آیا. اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن جب یہ سیکٹ امپلائی بحال ہو گئے تو میں نے راجہ صاحب سے کہا کہ یہ جو ان کا معاملات ہے 16 بندوں کی, ان کی جوائننگ کے لیے آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ شاہ صاحب چونکہ سیکٹ امپلائی ہیں اور اس کمیٹی کے ممبر ہیں, لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب اس کو ڈیل کر دیں. چلیں, ان کی بات تسلیم کر دی کہ شاہ صاحب اس کے ممبر تھے, سیکٹ امپلائی کو وہ دیکھ رہے تھے. اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی حکومت کی طرف سے, جس کے چیئرمین قادر خان منظور خلیل صاحب ہیں. میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ کمیٹی صرف سیکٹ امپلائی کے لیے تھی. اس وقت تو یہ بات درست تھی, لیکن جب اس کا دائرہ اختیار بڑھایا گیا اور اس میں وہ تمام چیزیں بھی شامل کی گئیں جس میں ڈیلی ویجز کانٹریکٹ کی کنفرمیشن بھی شامل تھی, جس میں جو نوکری سے لوگ نکالے گئے تھے ان کی بحالی بھی شامل تھی. جب اس کا دائرہ وسیع کیا گیا اس وقت سی بی اے کہاں تھی؟ یہ کام تو سی بی اے کا تھا کہ سی بی اے وہاں جائے. اب حالات یہ ہیں کہ تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں, اور یہ ہمارے لیڈران جو سی بی اے کے ہیں وہ کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قادر خان منظور خلیل کمیٹی صاحب یہ کام ہو جائے گا. قادر خان منظور خلیل صاحب کی کمیٹی اپنی جگہ پر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ان کی ایفرٹس اپنی جگہ پر. یونین کا کردار کہاں ہے؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ سب متحد ہو کے صرف دو دن کے لیے شٹ ڈاؤن کا اعلان تو کریں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ہمارے مطالبات کو رد کر سکے. جائز مطالبات ہیں, اس کے ہمارے پاس کورٹس کے آرڈرز موجود ہیں, مینجمنٹ کا معاہدہ موجود ہے. تو اس میں کیا چیز ہے جو مشکل ہے جو آپ کو روکتی ہے؟ ہاں, اس کے لیے ہمت چاہیے. شاید وہ واٹس ایپ پہ ہم دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, کبھی منسٹر سے ملاقات ہو رہی ہے, کبھی کسی ایم ایل اے سے ملاقات ہوتی ہے, کبھی کسی فون پہ. ہونی چاہیے, یہ تمام ایفرٹس ہونی چاہیے, لیکن اس پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو بھی کرے گی وہ گورنمنٹ کرے گی, جو بھی کرے گی وہ ایم ایل اے صاحب کر کے دیں گے, جو بھی کر کے دیں گے وہ قائمہ کمیٹی کرے گی, جو بھی کرے گی وہ منظور خان صاحب کی کمیٹی کرے گی. ایسا نہیں ہے, آپ کی اپنی ایفرٹس بھی ضروری ہیں. آج ایک میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ کہ راج صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جناب وہ 10 تاریخ کو باجوہ صاحب جو دھرنا دے رہے ہیں اسلام آباد میں, اس میں شرکت بھی کریں گے, اور شرکت کرنے کی اپیل کی ہے. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے.
لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ دوسروں کے کاندھوں پہ کیوں نہیں؟ ہم سب مل کر دھرنا کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم سب مل کر اسٹرائک کیوں نہیں کر سکتے؟ تمام اسٹیک ہولڈر جو یوپی اسپورٹ کارپوریشن میں موجود ہیں، اپنی لڑائی ہم خود کیوں نہیں لڑ سکتے؟ دوسروں کے ساتھ مل کر ہم لڑنے کو تیار ہیں، اپنی لڑائی ہمیں خود لڑنی پڑے گی۔ دھرنے میں جانا چاہیے، میں جانے کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن یہی کام ہم بیٹھ کر آپس میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ سوال میرا یہ ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اپنے حقوق کے لیے ہم میدان عمل میں کیوں نہیں آتے؟ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم سب متحد ہوں تو ہمارے حقوق کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ میں یہ بھی کہتا چلوں، مجھے کہنے میں آئیے فیس بک کھیلنے سے کام بھی نہیں چلتا۔ یہ ہمارے کچھ دوست جو کمنٹس کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز کمنٹس کرنے چاہیے، تنقید بھی کرنی چاہیے، اس سے اصلاح ہوتی ہے، لیکن بلا وجہ بے معنی بے وقت یہ تنقید میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ عملی کام کریں، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو تنقید آپ کا بنتا ہے، لیکن بلا وجہ صرف اس کو فیس بک پہ کھیلنا یہ مناسب نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری دوستوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی تنقید ضرور کریں، لیکن بلا وجہ جو ہے وہ بات نہ کیا جائے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ دوستوں، یہ تمام حقائق آپ کے سامنے میں ان حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سی بی کے ساتھ چلنا ہمارا ناممکن ہے، لہذا آج میں تمام دوستوں کو اس پلیٹ فارم سے جہاں بیٹھے ہیں تمام دوست یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہم سی بی سے اپنا اختلاف ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آل پاکستان ورکر یونین کے پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد کا آغاز کریں گے، اور جس حد تک بھی ہمیں جانا پڑا اس کاز کے لیے، جو میں نے آپ کو گزارش کی کہ ڈیلی ویجز کانٹریکٹ کی کنفرمیشن، گریجویٹی 25%، یہ جتنے بھی ہمارے معاملات وہ ہیں جو کہ حل شدہ ہیں، اس میں زیادہ ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کام کے لیے جس حد تک جانا پڑے ہم جائیں گے، اور انشاءاللہ باضابطہ کل سے اپنے پلیٹ فارم سے اس کا آغاز کریں گے۔ اور میں تمام اپوزیشن جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان سے میں رابطہ بھی کروں گا، اور میری خواہش بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جتنے بھی اپوزیشن، کیونکہ ہم آج سے اپوزیشن کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، لہذا اپوزیشن کی جتنے بھی طاقتیں ہیں میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، ہم آپس میں بیٹھ کر اور متحد ہو کے اس کام کا آغاز کریں، جو کہ سی بی ادا کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں اگر اس میں نیت ٹھیک ہو اور آپ کے ارادے پختہ ہوں۔ اللہ ہمارا اور آپ کا نافذ و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔